رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اخوانی لمثل هذا فعدوا صدقت یا سیدی یا رسول اللہ۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ جمعہ کی ایک آیت تلاوت کی اور ایک حدیث مبارکہ پیش کی ہے۔ موت کا موضوع چل رہا ہے آج کے دور میں، مسلم تو مسلم، غیر مسلم کو بھی اب اس میں کوئی شبہ، کوئی شک نہیں کہ موت آئے گی، موت برحق ہے۔ اور سورہ جمعہ میں اللہ نے فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل، کہہ دیجئے جس موت سے تم بھاگ رہے ہو وہ تمہیں آ کر رہے گی، اور پھر تم اس ہستی کے سامنے پیش ہوگے جس کو آسمان اور زمین کی ہر غیب کا علم ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا دنیا میں تم کیا کر کے آئے ہو۔ حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آپ صحابہ کرام کے ساتھ یا قبرستان سے گزر رہے تھے یا راستے سے گزر رہے تھے، قبر پر نظر پڑی تو بے اختیار آپ وہاں پر رک گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، اور صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر پہلی مرتبہ فرمایا، یا اخوانی، اے میرے بھائی، جس خبر کو دیکھ رہے ہو اس کے لیے تیاری، فعدو، اس کے لیے تیاری کرو۔ باتیں بڑی حد تک کھل کے سامنے آ گئیں۔ اصل ان موضوعات پر گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے زندگی کے کیا طریقے بتائے، اور آج وقت کے گزرنے کے ساتھ ان 1400 سالوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں نے، ہم لوگوں نے یا ہمارے آباء و اجداد نے ان میں کیا نئی چیزیں ایجاد کی، کن کن چیزوں کا اضافہ کر دیا۔ اصل یہی باتیں ہمیں دیکھنی ہیں۔ جو چیزیں ہم کر رہے ہیں اسے نیکی سمجھ کر کرتے ہیں، اس سے ثواب کی امید اور توقع رکھتے ہیں، جبکہ معاملہ بالکل برعکس ہے۔ جمعہ کے خطبوں میں آپ بار بار وہ آیتیں، وہ احادیث مبارکہ سنتے ہیں، کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار۔ ہر چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت میں طریقے میں اضافہ ہے وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ تو معلوم ہے کہ مرنا ہے، اور ہر ایک کے خاندان میں یہاں پر جتنے موجود ہیں، بچے بڑے، کسی نہ کوئی مرحلے میں موت دیکھی ہوگی، رشتہ داروں میں، اعزاء اقارب میں، محلے والے پڑوسیوں کے در موت دیکھی ہے۔ تصورات کیا ہم نے بنا لیے ہیں۔ میں کچھ واقعات بغیر نام لیے، یہ بزرگوں کے نام بڑے مشہور ہیں لیکن فی الحال میں نام نہیں لوں گا۔ آج سے تقریباً کئی سو سال پہلے ایک بڑے عالم دین ولی اللہ تھے، ان کے زمانے میں جو بادشاہ تھے، بادشاہ کی بیٹی سخت بیمار ہو گئی۔ اب علاج معالجہ بادشاہ کو کس چیز کی کمی ہے، اطباء کو بلایا گیا، طبیبوں کو، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اطلاع ملی ولی اللہ صاحب کو، ولی اللہ صاحب چلے گئے، دیکھے کہ حالت بڑی خراب ہے اور بچنے کے کوئی آثار نہیں، لیکن بادشاہ کی فرمائش ہے۔ اللہ سے دعا کی کہ پروردگار میری بیٹی کو لے لے، بادشاہ کی بیٹی کو چھوڑ۔ اب یہ ظاہر ہے کچھ لوگوں کے سامنے واقعہ ہوا ہوگا تبھی تاریخ کا حصہ بنا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا مان لی، ان کی بیٹی کا انتقال ہو گیا اور بادشاہ کی بیٹی صحیح و سالم ہو گئی۔ شکر ہے یہ وہ محفل نہیں ہے، کیونکہ ہم بھی پیشہ ور مولوی آپ کو نظر نہیں آتے، اس لیے مجھے ایک بھی آواز سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ کی نہیں آئی، اس سے کہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے وہ سمجھ رہا ہے، سننے والے کیا سن رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے اس پہ غور کیجیے۔
ایک ولی اللہ کی بیٹی ہے، اس نے کیا ایسا کام کر دیا کہ اللہ نے اس کی لکھی ہوئی تقدیر اس کے باپ کے کہنے پر مٹا دی. اللہ نے تقدیر لکھی ہے نا، اور وہ ایک دن دو دن میں نہیں لکھی. کائنات کے بننے کے 50,000 سال پہلے یہ تقدیر لکھ کر لوح محفوظ میں رکھ دی گئی ہے. اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ ہر چیز تبدیل کر سکتا ہے. اپنی لکھی ہوئی بات کو وہ کاٹ سکتا ہے، میٹ سکتا ہے، بدل سکتا ہے، اس کو پورے اختیارات ہیں. اللہ کل شیء قدیر ہے وہ. لیکن بات سمجھ میں نہیں آئی. آخر بادشاہ کی بیٹی جا کر دنیا میں کیا ایسے کام انجام دینے والی تھی کہ اس کی تو زندگی دے دی اس کو، اور ایسے کیا برے کام کرنے والی تھی ولی اللہ کی بیٹی کہ اس کی موت لکھ دی. بات سمجھ میں آئی کچھ؟ کبھی کبھی دماغ کی اوپری منزل کو ٹوائلٹ کا بورڈ ہٹا کر غور خوض کرنے کا بھی موقع دیں. ہمارا دین یاد رکھیں عقلی دین ہے، دلیلوں کے ساتھ بات ہوگی. صرف محبت میں، مروت میں، عقیدے کے اندر بات نہیں ہوگی کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب کا بیٹا ہوں، مجھے مان لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا. کھل کر فرمایا میں جن چیزوں کی تعلیم دے رہا ہوں وہ کتاب کی شکل میں موجود ہیں، اور یہ سارا علم کائنات کے اندر ہے. ان پر جتنا چاہے غور کرو. جتنا غور کرو گے دنیا آسان ہوتی جائے. چلیے ایک اور بزرگ کا، یہ ہندوستان کے بزرگ ہیں. پڑوس میں کسی کی موت ہو گئی، اطلاع ملی پڑوسی کی موت ہو گئی ہے، مسلمان بندہ ہے. اپنے شاگرد کو بلایا. اچھا وہ پڑوسی پتہ نہیں ان کو حضرت سے کیا بیر تھا، یہ تھا، یا وہ حضرت کے مقام سے واقف نہیں تھے. ہوتا ہے نا آپ کے مقام، آپ کے گھروں کے اطراف میں بہت سارے حضرات رہتے ہوں گے. ہم سب سے واقف ہیں، ہم کو نہیں معلوم کون کیا. ہم چاہتے ہیں کہ وہ کرامت دکھائیں تو ہم ان کو حضرت مان لیں. اب یہاں کرامت کیا ہے؟ اب یہ بندے نے جو پڑوسی تھا اس نے حضرت کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی تھی. اب حضرت کو خیال آیا کہ اپنے پڑوسی کو بخشوانا ضروری ہے. اپنے ایک شاگرد کو بلا کر کہا کہ میرے ہاتھ پہ اس کے نام کی تم بیعت کر لو. تو حضرت کے شاگرد نے مرنے والے شخص کے نام سے بیعت کر لی. حضرت نے فرمایا اس کی نجات ہو گئی، بخشا گیا. ہم ایسے حضرتوں کی تلاش میں رہتے ہیں کہ زندگی بھر جو چاہیں کرتے رہیں، لیکن آخرت میں بائی ڈیفالٹ جنت میں چلے جائیں. کچھ ایسا کام کرے سستا سستا. اب ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، عراق کے ہیں. انہوں نے اپنے انتقال کے بعد میں اپنے شاگردوں میں سے کسی کے سامنے تذکرہ کیا. شاگرد نے سوال خواب میں آئے، بہت بڑے ولی عراق کے نام سے سمجھ گئے ہوں گے، نام نہیں لینا. شاگرد کا نام نہیں ہے تاریخ کے اندر. شاگرد نے سوال کیا حضرت کیا رہا خبر کا معاملہ؟ تو حضرت نے فرمایا کہ کچھ نہیں بھائی، عصر کا وقت تھا، تم لوگ جب مجھے دفن کر کے گئے میں عصر کی نماز پڑھنے لگا. اتنے میں دو فرشتے منکر نکیر آ گئے. آتے کے ساتھ ہی انہوں نے سوال داغ دیا، من ربک کا. میں اطمینان سے نماز پڑھتا رہا، سلام پھیرا. سلام پھیرنے کے بعد میں نے انہیں ڈانٹا، تم لوگوں کو ملاقات کے آداب نہیں معلوم؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا تم کو؟ سلام قبل الکلام، بات چیت کرنے سے پہلے سلام کرو. تمہیں سلام ہی نہیں کیا. بیچارے فرشتے، اللہ کے فرشتے، اللہ کی بنائی ہوئی پروگرام مخلوق، سلام نہیں معلوم. اب انہوں نے بیچاروں نے سلام کیا، پھر سوال کیا من ربک کا. ارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری ہدایت یاد نہیں؟ جب تمہیں سلام کیا جائے تصحافہ یذہب الغل فی قلوبکم، مصافحہ کرو، یہ تمہارے دل کی کدورتوں کو دور کر دے گا.
فرشتوں کو بیچاروں کو نہیں معلوم. اب وہ بیچارے مرتے کیا نہیں کرتے, ہاتھ دے دیے. حضرت نے ایک فرشتے کا ہاتھ پکڑ لیا. اب ان سے پہلا سوال کیا, آدم علیہ السلام نے جنت میں پھل کیوں کھایا اللہ نے جب کہ منع کیا تھا؟ اب وہ بیچارے فرشتے کو نہیں معلوم, پریشان, میرے کو نہیں معلوم, نہیں مجھے جواب چاہیے. تو ایک فرشتے نے دوسرے کہا کہ بھائی تم چلے جاؤ اوپر, اللہ میاں کے پاس جا کے پوچھو. اوپر وہ بیچارہ فرشتہ ہانپتا کانپتا پہنچا اوپر جا کے, اللہ میاں یہ کیا ہے, یہ کیسے بندے کے پاس بھیج دیا آپ سوال جواب کے لیے؟ یہ تو ہماری سوال, ہم اس سے سوال کرنے کو دیا, وہ تو ہم سے سوال کر رہا ہے. آپ یہ ہم سے پوچھ رہا ہے آدم علیہ السلام نے کیوں کھایا؟ اب آدم علیہ السلام کے دل کی نیت تو فرشتے نہیں جانتے, ہم نہیں جانتے کیا ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے ریزن بتایا, انہوں نے آ کے ریزن کہا, جواب دیا. تو میں نہیں چھوڑتا تم کو. سوال تمہارے سوالات کے جواب اس وقت دوں گا جب کہ جا کے اللہ تعالیٰ سے یہ میری بات کو منظور کرا کے لاؤ کہ میرے جتنے مرید ہیں اللہ انہیں بخش دے گا, اور ان سے قبر میں منکرین کا سوال جواب بھی نہیں ہوگا. پھر فرشتہ گیا, اب ہانپتا کھانپتا اوپر پہنچا جا کے اللہ. اب اللہ میاں بھی مجبور, نعوذ باللہ. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, گرانٹڈ, اوکے. اب یہ جو 11ویں کے کنڈے ہوتے ہیں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں, جو خود عراق میں نہیں بنتے, یہ جو کھوئے کی پوریاں, پورن کی پوریاں, سوکھا میوے کی پوریاں, پھر کھیر کے ساتھ ڈبا ڈبا کے کھانا, یہ وہاں نہیں بنتا. وہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے. عراقی یہاں پہ بہت سارے کام کرتے ہیں, کبھی ملنا, میں مل چکا ہوں, میرے ساتھی کولیگز میرے کام کر رہے ہیں, پوچھ بھی چکا ہوں. وہاں پہ ایسا کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے. رہنے والے ہیں انڈیا کے, پاکستان کے, بنگلہ دیش کے. منت کس کے نام کی پوری کی جا رہی ہے؟ عراق والے صاحب کی, بزرگ کی, اور توقع یہ رکھی جا رہی ہے کہ میں بخشا جاؤں. اور زندگی میں میرا عمل چینج نہیں ہو رہا. اسمگلنگ کری جاری تھی تو جاری ہے, ملاوٹ جاری تھی جاری ہے, دھوکہ, سود کھانا, شراب پینا, جوا کھیلنا, سب جاری ہے کاروبار, لیکن آخرت میں نجات ملے گی. ہم انڈیا پاکستان سب کانٹیننٹ کے بندوں نے ہم نے کیا کیا بخشوانے کے لیے؟ ہر گھر میں مختلف معاملات ہوں گے. میں جن گھروں میں 2-2 سال درس دینے کے لیے ویکلی جاتا ہوں, میں ان سے ذاتی سوال کبھی نہیں کرتا. ان کے بارے میں یہ بھی نہیں جانتا انہوں کہاں ملازم ہے, کتنی تنخواہ ہے, کس پوزیشن پر ہے. اللہ ماشاء اللہ کبھی کبھار غلطی سے کارڈ اگر دے دیا تو معلوم ہوتا ہے بے شمار کے ساتھ. میں اس لیے ڈرتا ہوں کہ میں جو جنرلائز کر کے اپنے مطالعے کو پیش کر رہا ہوں, کہیں وہ بندہ یہ نہ سنے میرے گھر میں 4 دن ہوا, سب حالات معلوم ہوئے تو میرے پہ تبصرہ کرنا شروع کر دے, میرے پہ تنقید کرنا شروع کر دیا. اس چیز سے بچنے کے لیے میں اوائڈ کرتا ہوں کہ وہ باتیں. ہر گھر میں کچھ نہ کچھ روایات آپ نے دیکھی ہوں گی, آج بھی آپ کے گھر میں منائی جا رہی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں انتقال ہوا, نبوت سے پہلے 2 بیٹوں کا انتقال, کچھ نہیں کیا. آپ کی زوج محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا, کچھ نہیں. اب وہ تو والدہ کا اور دادا کا تو اس وقت جب آپ 6 سال کے تھے, والدہ کے انتقال کے وقت. دادا کا ہوا تو آپ 8 سال کے تھے. بچہ کیا کر سکتا ہے؟ لیکن جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال تھی. کچھ نہیں. چلیے چھوڑ دیے, احکامات مکے میں آئے ہی نہیں, مدینے میں آئے, مدینہ چلے گئے. مدینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 عدد بیٹیوں کا انتقال ہوا. حضرت زینب, حضرت رقیہ, حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما اجمعین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہوا مدینہ منورہ میں. حضرت ماریہ سے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا, اور انتقال ایسا ہوا کہ گود میں لیے بیٹھے, روح پرواز پر. نبی کا بیٹا نبی کے گود میں ہے, خاتم النبیین کا بیٹا. فرشتے نے 1 سیکنڈ کا توقف نہیں کیا, روح نکالی چلا گیا. اب ان انتقال کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, زیادہ روایات نہیں ہے اس بارے میں.
ایک روایت ملتی ہے 8ویں ہجری میں جنگ موتا ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سپہ سالار بنا کر بھیجے تھے. پہلے حضرت زید بن ثابتہ، دوسرے نمبر پر جعفر بن ابی طالب، تیسرے نمبر پر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت زید شہید ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب زید شہید ہو جائیں تو پھر جعفر فوج کی کمانڈ سنبھالیں. حضرت جعفر، اچھا جنگ ہو رہی ہے 1000 میل دور، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر ہیں، آنکھوں دیکھا لائیو ٹیلی کاسٹ بیان فرما رہے. زید شہید ہو گئے، جعفر بھی شہید ہو گئے. اب عبداللہ بن رواحہ نے علم سنبھالا ہے، جھنڈا سنبھالا ہے. عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے. اب اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار سیف اللہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جھنڈا سنبھالا اور جنگ لڑی. گھر تشریف لائے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. حضرت عائشہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ عائشہ جعفر کے گھر کچھ پکا کر بھیج دو، چھوٹے بچے ہیں ان کے، اس سے کہ آج ان کے گھر میں وہ لوگ غم میں مشغول ہیں، وہ کچھ پکا نہیں سکے. ماں غم میں، بیوی غم میں ہے. حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ غم میں ہیں، بچے چھوٹے ہیں، وہ بھوکے کیسے رہیں گے؟ ان کو کھلانے کے لیے کچھ اپنے پاس پکا کر بھیج دو. بس 3 دن گزرے کچھ نہیں ہوا، 7 دن گزرے کچھ نہیں ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10واں 20واں 30واں اور 40واں نہیں کیا. 2 سال بعد تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم حیات رہے، برسی بھی نہیں کی، برسی بھی نہیں. میرے اپنے عزیزوں میں اب کیا ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا، بات سمجھ میں آ گئی. غم 3 دن کا بتا دیا، 3 دن کا غم. 3 دن کے بعد میں ویسے آنسو آنا خشک ہو جاتے. عورت کے لیے غم یہ ہے کہ وہ سنگار نہ کرے، بس جس کے شوہر کا انتقال ہوا، اس کے علاوہ کوئی غم. اور اس کے لیے زندہ مثال ام المومنین ہے. بھائی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب کے بھائی کا جب انتقال ہوا تو انہوں نے خوشبو منگائی. 3 دن کے بعد میں خوشبو منگائی، اپنے کپڑوں کو لگائی. پھر جو خواتین بیٹھی تھیں ان سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی لگانے کی، لیکن میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بتانا چاہ رہی ہوں کہ 3 دن کے بعد میں غم نہیں ہوتا، ہم خوشبو لگا سکتے. حقیقی بھائی کا انتقال ہوا. ہمارے ملنے والوں میں عزیزوں میں ایک ہی گھر میں پے در پے ہفتے 2 ہفتے کے اندر میاں بیوی کا انتقال ہو گیا. بچے ذرا اچھے ویل ٹو ڈو ہے. اتفاق سے میں بھی حیدرآباد گیا ہوا تھا، رمضان کا مہینہ، مجھے میسج آیا کہ آج شام زیارت کی دعوت ہے. انتقال کے تیسرے دن، نہیں تیسرا دن نہیں تھا، اس کو انہوں نے چینج کر دیا. ہمارے لوگ چینج بھی کر لیتے ہیں، یہ اپنے دور کے یہ مفتیان ہیں جو گھروں میں پیدا ہوئے. مسئلہ کیا تھا، رمضان کے اندر ابا کا 40 دن غم کے اگر ٹھہرے رہیں تو بچے عید نہیں کر سکتے. بچوں کو عید کو نئے کپڑے پہنانا ہے، پارٹی بڑی مالدار، تو ابا کا ساتواں کر دیتے. ساتواں یہ نیا ورڈ ہوگا دوسرے بہت سارے علاقوں کے لیے. سیوم سنا ہوگا 3 دن، جس کو عمومی طور پر زیارت کہا جاتا ہے. پھر 10ویں دن قبر پہ پھول چڑھاتے ہیں، 20ویں دن 30ویں دن الگ الگ کم ریٹ کی چادریں ہوتی جاتی ہیں. 20 روپے کی پہلی چادر تھی 10ویں دن، تو 20ویں دن 15 روپے والی چادر ہوتی ہے. 30ویں دن پھر 10 روپے والی چادر. ہاں 40ویں کے دن پھر 100 روپے والی بڑی گلاب کے پھولوں کے ساتھ ہوگا. اس لیے کہ اب ابا کو ڈال دیے خبر میں، کڑیاں لگا کے آگے اٹھ کے آنے کی ضرورت ہی نہیں ان کے، اور ان کے ساتھ معاملہ ختم. اب جو بھی ہو، ابا ہو، بھائی ہو، رشتہ دار ہو، جو بھی ہو. اب یہ ساتا ہوا بڑے شاندار. اب مجھے میرے خاندان کے بزرگ خاتون کا فون ہے، ارے تم چھٹی آئے ہیں تو آ جاؤ، سب سے تم مت کھاؤ، تو ایسا کرو نا مسجد میں نماز پڑھ کے افطار کر لے کے آ جاؤ. رمضان ہے، کسی بھی مسجد میں افطار مل جائے گا، آ کے صرف شریک ہو جاؤ. اس لیے کہ خاندان سے سارا جمع ہے، ننیال ددیال تو بڑی سب جمع ہے. چلے 7-8 قسم کے پکوان ہیں. لوگ بیٹھے ہوئے کھچا کھچ
مجمع بھرا ہوا ہے. اب کھانا شروع ہوا, کھانے سے پہلے باہر پنڈال لگائے, شامیانہ ٹینٹ لگائے. اب اس میں بہت سارے غریب غربا محلے کے آ کے, صاحب 2 دن سے نہیں کھایا, صاحب کھانا دو. نہیں ابھی نہیں. چھڑک کے بڑا کھلا رہے کس کو؟ ہٹے کٹے مالداروں کو کھلا رہے. چلیے دستر شروع ہو گیا, دستر پہ بٹھایا گیا. ارے بھائی آپ تو کھایا, آپ گلف میں رہتے ہیں, وہاں پہ آپ کو حیدرآباد کی حلیم کہاں سے ملتی ہے آپ کو؟ ارے آپ نے بریانی تو اس کی نہیں, چکن کی الگ ہے, مٹن کی الگ ہے, پھر حلیم تو کھائے نہیں آپ. اب 3-4 قسم کے مٹھائیاں, یہ تو آپ نے چکھا ہی نہیں. میرا دماغ ایسا گھوم رہا ہے وہاں پہ, یار جو شخص مجھے اتنا بے تکلفی سے ہنس کے کھلا رہا ہے, اس کے باپ کا 8 دن پہلے انتقال ہوا ہے, یہ ہنس کے سے رہا ہے, اس کو اپنے باپ کی موت کا صدمہ نہیں ہے, اس کو کوئی افسوس نہیں ہے ماں کی موت کا جو اس سے 1 ہفتے پہلے ہوئی. ایک گھر میں 2 موتیں ہوئی ہیں. ظاہر ہے وہ عمر رسیدہ لوگ تھے, بیٹے جوان ہیں, ان کے بیٹے ہیں, بچے موجود ہیں یہاں پر. اور یہ بعد میں پتہ چلا, راز جو کھلا یہ کہ ساتا کیوں, 40 دن تو نہیں ہوئے. نہیں وہ عید آ رہی تھی, بچے ضد کر رہے تھے, تو وہ 40 دن تک ٹھہرتے تو وہ غم کا موسم رہتا ہے, تو غم منانے کے لیے پھر نئے کپڑے نہیں پہن سکتے, تو ہم نے درمیان میں ساتا کر دیا. اب ذرا اندازہ لگائیے کس کس کے گھر میں, کس کس کے علاقے میں کیا کیا رسمیں ہوتی ہیں اور کیوں ہوتی ہیں. بتائیں گے کوئی؟ اپنے دلوں میں جواب دیجئے. ہمارے نبی ہم کو یہ ساری باتیں بتا کے نہیں گئے. ہم کیا ان حرکتوں سے امت مسلمہ کے لوگ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کیا بتانا چاہ رہے ہیں دنیا والوں کو؟ جو نبی ہم کو بتا کے نہیں گئے, وہ ہم کو بہت بعد میں معلوم ہو گیا, ہم وہ کریں گے. نبی جو بتا کے گئے, نبی کے رشتہ داروں کے ساتھ جو معاملہ ہوا, وہ تو جنتی تھے بیچارے, انہوں نہیں کریں گے, میں کروں گا. کس کس قسم کی بدعتیں ہمارے پاس موت کے موقع پر آ چکی ہیں. اب تو حال یہ ہے کہ میرے اپنے شہر کی بات کروں گا, دوسروں کے نہیں. سالہ والد صاحب کا انتقال ہو گیا, 40 سال ہو گئے, لیکن پارٹی بڑی مالدار ہے. اب ان کے لیے برسی منائی جا رہی ہے, کارڈ پرنٹ کیے جا رہے ہیں, 30 کارڈ پرنٹ کیے جا رہے ہیں, دعوت نامے دیے جا رہے ہیں. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف نماز پڑھانے, روزے رکھانے, حج کرانے کے فرائض اور زکوٰۃ کے مسائل بیان کرنے آئے تھے؟ زندگی کے ان معاملات میں ہمارے نبی نے ہم کو کوئی ہدایات نہیں دی, عملی نمونہ کر کے نہیں بتا. کتنوں کا انتقال گناؤں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں میں. مدینہ آنے کے بعد جبکہ اسلام کی ایک ایک بات نافذ ہو رہی, مسجد میں جاؤ تو سیدھا پیر رکھو, یہ دعا پڑھو, باہر نکلو تو بایاں پیر رکھو, یہ دعا پڑھو, بیت الخلاء میں جاؤ تو یہ دعا پڑھو, باہر نکلو تو یہ دعا پڑھو, بیوی کے پاس جاؤ تو یہ دعا پڑھو. ایک ایک چیز میں دعائیں بتائیں, اور اس نبی نے ہم کو یہ نہیں بتایا تمہارے رشتہ داروں کا جو انتقال ہو تو تمہیں کیا کرنا کیا چاہیے. نبی نے نہیں بتایا. پھر ہم کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں دنیا کے سامنے؟ ہم نبی کے طریقے پہ چلنا نہیں چاہتے, ہم اپنی مرضیوں کے مطابق, اپنی خواہشات کے مطابق اپنے عزیزوں کو, اپنے والدین کو بخشوانا چاہتے ہیں. آسان طریقہ کیا ہے؟ دوست کے پاس والد کا انتقال ہوا, چلے گئے, عصر کے بعد سے جا کے بیٹھے, 30-40 افراد رشتہ دار محلے والے سب آگے, ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایک پارا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے 30 بچوں کو بھی بلا لیا یتیم خانے کے. 30 بچے بیٹھے ہوئے, معصوم چھوٹے چھوٹے بچے عربی پڑھنا سیکھ رہے ہیں, وہ ایک ایک پارا لے کے بچے پڑھ رہے ہیں. بڑوں کا حال یہ ہے کہ کچھ لوگ میرے جیسے ہوں گے, ہجے کر کے پڑھے, الف لام میم, ایسا. اچھا بچے پڑھ لیے, اب وہ بڑوں کا مسئلہ ختم ہی نہیں ہو رہا, مغرب کے وقت قریب آتے جا رہا. اب ان میں جو سب سے بڑے لیڈر تھے, جنہوں نے 2 پارے پڑھ دیے اور پڑھ کے سامنے الگ رکھ کے گھر والے کو بتا رہے ہیں, دیکھو تمہارے ابا کے لیے 2 پارے پڑھا ہوں. پھر انہوں نے دیکھا بازو والے کا, ارے انہیں تو 3رے صفحے پہ ہے ابھی, پارا کب ختم ہوں گا 20 صفحے کا. تو کہا کہ تو ادھر سے پڑھ, میں ادھر سے پڑھ دوں. ایک کتاب میں مولوی صاحب ادھر سے پڑھ رہے ہیں, دوسرے صاحب ادھر سے پڑھ رہے ہیں. اچھا مولوی صاحب فر پڑھ دیے,
انہیں تیسرے چوتھی لائن میں اٹکا ہوا ہے، اس کا صفحہ یوں کھڑا کر کے ادھر سے انہوں نے 2 صفحے پڑھنا شروع کر دیے. وہ بیچارہ ایک صفحہ ختم کرنے تھے کہ انہوں نے پارا مکمل کر دیا، فاتحہ ہو گئی. تو دلچسپ ترین بات یہ تھی کہ جس کے والد کا انتقال ہوا انہیں نہیں بیٹھا، اس نے نہیں پڑھا. نہیں میں تو اتنا خرچہ کر رہا ہوں، کھلا رہا ہوں پلا رہا ہوں ابا کو بخشوانے، نتیجہ کیا؟ اس کو توقع ہے کہ 1 شاٹ ابا جنت. آج میں ان کے لیے پڑھا دیا، یتیم خانوں کے یتیم معصوم بچوں کے ذریعے پڑھا دیا، اتنے رشتہ دار، 2 قرآن ختم ہو گئے، ابا چلے گئے جنت میں. اب ان کے لیے مزید دعا خیر کرنے کی، صدقہ جاریہ بننے کی مجھے ضرورت نہیں. ابھی میری عمر ہی کیا ہے بھائی؟ ہم خواہ کے 5 وقت کے لیے مسجد کو جاؤ تو داڑھی چھوڑو، یہ سب کا لگا. ابھی عمر ہی کیا ہے ہماری؟ کن کن علاقوں میں کیا کیا رسومات ہیں ذرا جانچ کے دیکھیے. اور وہ کرنے والے چاہے وہ آپ کے رشتہ دار ہوں، خود آپ ہوں. جیسے کہ یہاں پہ سنتے بہت سارے ہیں، وہ گھر جانے کے بعد میں وہ اس لیے کہ وہ بیچاروں کو آگے بڑھنے نہیں دیتے گھر والے، خاندان کی ناک کٹ جائے گی، ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا. ان چکروں کے اندر وہ بیچارہ چھٹی جانے والا اف نہیں کر سکتا، حالانکہ کما کے بھیجا کے گھر چلا رہا انہیں، اس کی نہیں چلتی. گھر بھیج کے پیسہ بھیجنے والے کی وہاں نہیں چلتی. وہاں پہ جو بزرگان دین ہیں ان کی چلتی. ہم نے کن کن موقعوں پر کیا کیا بدعتیں ایجاد کی، اس کی دلیل کیا ہے ہمارے پاس؟ میں نے کہا نا، اسلام دین دلیل کا مذہب ہے، صرف خالی کہہ دینے سن دینے سے نہیں. اور اللہ نے جو بات کی تھی 1450 سال پہلے، پہلا لفظ اقرا بسم ربک الذی خلق، اس کو اتنا آسان کر دیا ہے. آج آپ کے موبائلوں پر آپ پڑھ سکتے ہیں، نہیں پڑھیں گے آپ کو آڈیو کے ذریعے سنائی دے گا کیا ہے اس کے اندر، قرآن میں کیا ہے، حدیث میں کیا ہے. پڑھنا اتنا آسان ہو گیا. آپ نہیں پڑھیں، آپ تو سن رہے ہیں نا، کسی نے تو پڑھا ہوگا تبھی تو جا کر حدیث بیان کر رہا ہے، قرآن بیان کر رہا ہے. یہ ہے وہ بدعتیں جو ہم نے ایجاد کی، ان کو چھوڑنے کا وقت نہیں آیا. ہم اپنے دین سے ناواقف ہیں. آج غیر مسلم ہمارے دین میں، شریعت میں مداخلات کر رہے ہیں، ہر معاملے میں کر رہے ہیں. اور یاد رکھیے، جس دن مکمل طور پر ان کے ہاتھ میں اختیار آ جائے، مکمل کہہ رہا ہوں، جیسا ڈکٹیٹرشپ میں ہوتا ہے، ہٹلر کے زمانے میں تھا، مسولینی کے زمانے میں تھا، ماؤ زیتونگ کے زمانے میں تھا، آج بھی ہے وہاں پر وہ ڈکٹیٹرشپ والا. اتنا اگر اقتدار لوگوں کو مل جائے ہمارے ملک میں، پھر آپ کے تو مذہب دین کی خیر ہی نہیں. ایک آرڈر بل پاس ہو گیا، 4 آدمی جمع نہیں ہو سکتے، نماز کیسے جائیں گے؟ کتنے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں؟ نماز کیسے پڑھیں گے بھائی؟ آپ 144 دفعہ نمبر 144 نافذ ہے، کیسے نماز پڑھیں گے آپ؟ حکومت کا معاملہ ہے، حکومت نے قانون لگایا، نافذ کیا، کیا کریں گے آپ؟ یہ جو آج نماز پڑھیں، سڑکیں دھلا کر، چٹائیاں بچھا کر حکومتیں آپ کو سبسڈی دے رہی ہیں، کل ختم ہو جائے گا. جب ان کا زور چلے گا وہ آپ کو نماز پڑھنے سے بھی باز رکھیں گے. رشیا میں وہ دور نہیں گزرا کمیونزم کا، قرآن گھر میں رکھنے والے کو جیل کی سزا ہوتی تھی. اور بڑے مزے کی بات یہ کہ لاکھوں کی تعداد میں ہر سال سعودی عرب سے قرآن وہاں جاتا تھا. کہاں جاتا تھا؟ اللہ جانے. ساری مسجدوں کو انہوں نے استبل بنا دیا تھا، گھوڑے گدھے رکھنے کی جگہ. یہ آج کے دور کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، یہ کچھ 200 سال پرانی نہیں ہے. کمیونزم بڑی مشکل سے 100 سال چلا ہے، 100 سال میں ختم ہو گیا. لیکن جب پورا پاور تھا، کیا معاملہ تھا وہاں پر؟ 6 کمیونزم کے ٹوٹنے پر، USSR کے ٹوٹنے پر 6 مسلم حکومتیں برآمد ہوئی ہیں. 6 مسلم حکومتیں. آج بھی وہاں کے دلوں کے اندر، مسلمانوں کے دلوں کے اندر اسلام ہے، ساروں میں نہیں ہے. اصل اسلام ہے کیا؟ صرف نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کا نام ہے، یا پوری زندگی کا نظام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں؟ وہی بتانے کی کوشش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی. اور یہ چیزیں سوچئے اس پر. اگر کوئی ہماری گفتگو میں باتیں غلط بیان ہوئی تو ہم سے بات کیجئے، دلیل کے ساتھ بات کیجئے. کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کا مثال دیجئے مجھے
اور ایک چیز رسول اللہ علیہ وسلم کی مثال نہیں دے سکتے آپ. 1,24,000 صحابہ اکرام آخری وقت حجۃ الوداع میں موجود تھے. ان میں سے اگر ایک صحابی نے کوئی ایسی بدعت خدا نخواستہ کی ہو تو بتائیے یہ ان کا طریقہ ہے فلاں بن فلاں، یہ ثابت ہے، میں اس پر مطابق عمل کروں. اگر ایسی بات نہیں ہے تو پھر جان لیجئے کہ نبی اللہ نے نہ حکم دیا ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمل کر کے ایسا چیز بتائی ہے. اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، اللہ کے حکم اور صحابہ کرام کی روایت کے مطابق مستند چیزوں کو پکڑ کر اس کے مطابق عمل کریں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. پوری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. چینل سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا. جزاک اللہ خیر.